بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنی بیوی کو 3 مشکل وقت پر اکیلا مت چھوڑنا۔ اگر تم اپنی بیوی کو ان 3 مشکل وقت میں چھوڑو گے تو تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ 3 مشکل وقت کون کون سے ہیں؟ ایک بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کو لے کر حاضر ہوا۔ وہ بندہ کہنے لگا، امیر المومنین، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی میری کوئی بات مانتی ہے۔ میں اس کو جو بھی حکم دیتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی بات سن کر جواب دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے تو اپنی بیوی کو ان 3 موقعوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ان 3 جگہوں پر تمہاری بیوی کو تمہاری سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو ان 3 جگہوں پر چھوڑو گے تو بعد میں بہت ہی پچھتاؤ گے۔ اس بندے نے پوچھا، امیر المومنین، وہ کون سی 3 جگہ ہیں جہاں بیوی کا اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نمبر 1، جب تمہاری بیوی بیمار ہوتی ہے۔ بیوی جب بیمار ہوتی ہے تو اس وقت اس کو اپنے خاوند کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اس کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیویوں کی زندگی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، یہ شوہر سے شروع ہو کر شوہر تک ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بیماری کی حالت میں بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ نمبر 2، کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ اگر تم اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ چھوڑو گے تو بعد میں بہت ہی پچھتاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب غیر مرد اور عورت ملتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کو برے کام کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہر وقت تمہاری ہی بن کر رہے تو اپنی بیوی کو کبھی بھی غیر مرد کے ساتھ اکیلا مت چھوڑنا۔ نمبر 3، اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی بھی دیر نہ کرنا۔ جبکہ ساتھ دینے والے ساتھی عورت کا معجزی خدا اپنی بیوی کو ان گھر والوں کے سامنے عزت دیتا ہے تو وہ عورت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت تصور کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط سمجھتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کو عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دو۔ اکثر عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے خاوند ان کی عزت نہیں کرتے۔ اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کرتی ہیں، ایسی عورتوں کا عمل نہ صرف ان دونوں کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ عورتیں اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور جعلی پیروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، جہاں پر وہ اپنی عزت ہی نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ عورتیں ان 10 باتوں پر عمل کر لیں تو ان کے شوہر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ 10 باتوں کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے محبت کریں گے۔ نمبر 1، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی برائی اپنے گھر والوں کو، ماں باپ، بھائی اور بہنوں کو کبھی بھی نہ بتائے۔ یا پھر عورت اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے، جو مردوں کو بالکل ناپسند گزرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ عورتیں اپنے مردوں کے دلوں سے اتر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی عورتیں اپنے شوہروں کے دلوں پر راج نہیں کرتی۔ جس طرح عورتوں کو اپنی تعریف سننا پسند ہے، اسی طرح مردوں کو بھی اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کی ہمیشہ عزت کرے، ان کی دوسروں کے سامنے ہمیشہ تعریفیں کرے، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ اگر کوئی مرد آپ کے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اپنے خاوند کو روکے۔ اگر بیوی ایسا کرے گی تو مرد کے دل میں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، گھر میں کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں، ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ جو چیز خاوند کو پسند ہے اس کو بتائیں۔ اگر عورت کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے، اس پر شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے۔ شوہر جب سارے دن تھکا ہارا گھر آتا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز بنائی گئی جو اس کا شوہر شوق سے کھاتا ہے، اگر عورت ایسا کرے گی تو اس کا شوہر اس سے خوش ہوگا، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مرد کے دل میں عورت کی بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 3، عورت کو چاہیے کہ ہر بات پر طنز نہ کرے بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کرے۔ شوہر اپنی بیوی کی خاطر جو بھی کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور خاوند کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ جو بات خاوند کہتا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اپنے خاوند کی ہر وقت تعریف کرے۔ نمبر 4،
عورت کو ہمیشہ اپنے خاوند کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہونا چاہیے۔ عورت وہ کام نہ کرے جو ان کے خاوند کو پسند نہیں ہے۔ عورت جب اپنے خاوند کی پسند کے خلاف چلتی ہے تو گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بات سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہر وقت اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، انسان کی زندگی میں اچھے اور برے دن آتے ہیں۔ جب شوہر کے ساتھ بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تب تو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب ان پر مشکل وقت بھی آئے تو بیوی کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر بیوی مشکل وقت پر اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہے تو وہ اپنے خاوند کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ مشکل وقت میں مرد کا ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی تو خاوند کے دل میں بیوی کی عزت بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ نمبر 6، جو عورت کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے خاوند دوسری بیوی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ان کے شوہر کام سے گھر آتے ہیں تو اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بن سور کر رہے۔ جب عورت اپنے خاوند کے سامنے بن سور کر نہیں رہتی تو مردوں کو اپنی بیوی کی بجائے باہر کی عورتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ نمبر 8، جب شوہر مشکل میں ہو، بیماری میں ہو، کسی تکلیف میں ہو تو عورت کو اس وقت اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ اور زیادہ پیار محبت کرنی چاہیے کہ اس کو بیماری اور تکلیف کے بعد سب بھول جائے۔ ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ جو عورت ایسا کرتی ہے وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہے۔ نمبر 9، جب مرد اور بیوی کا گھر میں کسی بات پر جھگڑا بھی ہو جائے تو گھر کی بات گھر تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ کسی بندے کو آپ کی لڑائی جھگڑے کی خبر نہ ہو، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ نمبر 10، اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے لڑائی جھگڑے کرنے سے پرہیز کریں، اس سے بچوں کی تربیت پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے۔ اگر بیوی ان باتوں کا خیال کر لے تو اس کا گھر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، اس کا خاوند ہر وقت اپنی بیوی کا خیال رکھے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔